بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی میری ویڈیو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اس بات کا متلاشی ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اور احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے ظہور کی علامات و نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تو المشاہدہ بقدر المجاہد کے تحت بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ انعام دیا گیا کہ آخری زمانے میں ان کی اولاد میں سے ایک جلیل القدر خلیفہ ہونا مقرر فرما دیا، جس کو دنیا مہدی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں گے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال جائز ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ ان کی کفار سے خون ریز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے اور وہ لائن بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر تہ و تیغ ہوگا اور یہودیت نصرانیت کا ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ احادیث میں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی صحابہ کرام علیہ رضوان کی اجمالی فہرست موجود ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ 7 سال تک حکومت کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، دجال کے قتل کے سلسلے میں ان کی مدد کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قیامت کی پہلی بڑی علامت ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی 30 علامتیں۔ علامت نمبر 1، امام مہدی علیہ رضوان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب آثار قیامہ فی الحجج الکرامہ میں اس عبارت کا فارسی میں یوں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ: امام مہدی علیہ رضوان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، تلوار مبارک اور سیاہ رنگ کی ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کسی روحانی بندش کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا جا سکے گا۔ اس جھنڈے میں یہ الفاظ لکھے ہوں گے: البیت اللہ۔ علامت نمبر 2، اس طرح سے امام مہدی علیہ رضوان کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی: ھذا المہدی الخلیفۃ فاتبعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہذا ان کی اتباع کرو۔ اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی علیہ رضوان کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ علامت نمبر 3-4، امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اس وقت سرسبز ہو کر برگ و بال لانے لگے گی۔ علامت نمبر 5، امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی: ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جیسے کہ عنقریب بالتفصیل آتا ہے۔ مقام بیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔
حوالے کے لیے ملاحظہ ہو، سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ علامت نمبر 6، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور علامت جو ان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کے ظاہر کی جائے گی، آسمان سے ایک منادی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لوگوں کے ان کے ساتھ جا ملنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ابھارے گا۔ چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں، اور ان علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اے لوگوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے ظالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا، لہٰذا آپ تم مکہ مکرمہ جا کر ان سے مل جاؤ۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے، اور ایک اور روایت میں ہے ان کا نام محمد عبداللہ مذکور ہے۔ علامت نمبر 7، زمین سونے کے ستون کی طرح اپنی جگر کے ٹکڑے باہر نکالے گی۔ العشاء ص 198، آثار القیامہ میں 366، ترمذی میں 2208۔ سید برزنجی نے اس مقام پر سونے کے ستونوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ اپنی اس کتاب کے ص 241 پر سونا اور چاندی کے ستونوں کا ذکر کیا ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی روایت میں سونے اور چاندی کے ستونوں کا ذکر ہے۔ علامت نمبر 8، لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنے برکتوں کا ظہور کرے گی، جیسا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان میں گزارا۔ حوالہ العشاء صفحہ نمبر 198۔ علامت نمبر 9، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ العشاء صفحہ 199۔ خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرمائیں گے تاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ آثار القیامہ صفحہ 322۔ علامت نمبر 10، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ رضوان کو تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، حوالہ البقرہ 248 مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودی کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو امام مہدی علیہ رضوان کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں، ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے کسی غار یا بحیرہ تبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے، جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ علامت نمبر 11، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل پھٹ کر 12 ہموار راستے بناتا صراحاً مذکور ہے، جس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہینہ اس طرح امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں انفلاق بحر ہوگا۔ حوالہ العشاء صفحہ 199۔ علامت نمبر 12، مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا ظاہر ہے کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کتاب الفتن صفحہ 230، امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی علامات وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ علامت نمبر 13، مطر الوراق نے امام مہدی علیہ رضوان کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں، کتاب الفتن صفحہ 231، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اعلانیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ علامت نمبر 14، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن سیرین
ابن سیرین سے نعیم بن حماد نے یہ روایت اس طرح سے نقل کی ہے۔ کتاب الفتن سواد 231 اس طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی بائیں الفاظ مقتول ہیں۔ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں گے، 1/3 اپنی طبی موت مر جائیں گے اور 1/3 باقی بچیں گے۔ علامت نمبر 15 امام مہدی علیہ رضوان سے قبل لوگوں میں افلاس تنگ دستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلہ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسے کہ کتاب الفتن سواد 236 پر اس قسم کی روایت موجود ہے۔ علامت نمبر 16 حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی تصدیق و تائید امت مسلمہ کے عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے اقتدام میں ادا فرمائیں گے۔ حوالہ بخاری شریف 3449، مسلم 392۔ لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتداء میں نماز ادا کی۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں تو اپنی زندگی کے آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں، لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور جیسا کہ بیان ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء کرنا اس امت کے لیے عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ علامت نمبر 17 حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات و سیرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے ہی، حولیہ میں بھی اس قدر مشابہت رکھتے ہوں گے، البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارا کریں گے، جیسا کہ بالتفصیل گزرا۔ یہاں بھی اس سلسلے کی ایک روایت آپ ملاحظہ فرمائیں جس کو علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحاوی جیم 2 سواد 76 اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے تب بھی اللہ ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو نام اخلاق میں میرے مشابہ ہوں گے اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ علامت نمبر 18 ظہور امام مہدی علیہ رضوان کی علامت کے طور پر دریا فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کے ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ حوالہ الاشاعہ سواد 199۔ علامت نمبر 19 حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہوگا اس کے رمضان کے پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اس رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح سے ظہور پذیر نہیں ہوئی کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو پھر اس کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے، کیونکہ سائنسی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں۔ علامت نمبر 20 صرف یہی نہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے وقت چاند گرہن کی ایک مرتبہ ہوگا، بلکہ بعد روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا، اور مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہونا جدید فلکیات کی روح سے ناممکن نہیں۔ علامت نمبر 21 حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہوگا، چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں الاشاعہ سواد 199۔ اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دم دار تارہ ظاہر ہوگا۔ حسب بیان سید موصوف اس کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہوگا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دمدار کوئی الگ نوعیت کا ہو۔ علامت نمبر 22 مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا
3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامت ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ علامت نمبر 23، آسمان پر انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکی کا چھا جانا، حوالہ الاشعہ سواد 200۔ علامت نمبر 24، آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا۔ یاد رہے کہ افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی۔ نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا وہ الگ الگ وقتوں میں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں۔ علامت نمبر 25، آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی، چنانچہ عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پٹھان کو پشتو میں۔ غرض یہ کہ ایک کو وہ آواز اسی کی مادری زبان میں سنائی دے گی، اور اس قدرت خداوند کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علامت نمبر 26، شام کی ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سید برزنجی نے ابن اسحاق کے حوالے سے ایک روایت بائیں الفاظ نقل کی ہے۔ حوالہ الاشعہ سواد 247۔ امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ ہوتا کہ ہرستہ نامی بستی زمین میں دنسا دی جائے۔ علامت نمبر 27، نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور مہدی کے علامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حوالہ الاشعہ سواد 239۔ جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین والے غضب ناک ہو جائیں گے۔ پھر لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسا کہ دلہن کو شب زفاف میں ان کے خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ علامت نمبر 28، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے کا آنا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ الاشعہ سواد 240، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے، اور وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے ہی جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چڑھ کر آنا پڑے۔ علامت نمبر 29، ایک آن کے پاس لوگوں کا دھن جانا۔ اس سے حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندرجہ روایت نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا۔ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دانتوں کی کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لغوی کثرت ظلم و ستم کی وجہ سے فرون پڑ گیا ہوگا آئے گا، اور ان لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا۔ لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اور اس کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ اس کان سمیت زمین میں دنسا دیا جائیں گے۔ علامت نمبر 30، ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سید برزنجی فرماتے ہیں، حوالہ الاشعہ سواد 244، اس کی تائید ترمذی شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ترمذی مشکوک سواد 470، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، اس سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک شعلہ کا سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصنیف شدہ کتابوں کی اجمالی فہرست میں بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کتابیں جن میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا ہے
اس میں 11 حدیث مہدی ہیں. المصنف لعبد الرزاق ایک، یہ سب سے زیادہ قدیم اور وسیع ماخذ ہے جس میں حدیث مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے موجود ہیں. کتاب الفتن جو 2 نمبر پہ آتی ہے، اس میں 3 حدیث مروی ہیں. الجامع الترمذی 3، اس میں 16 روایتیں ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ 4، اس میں 7 حدیث مروی ہیں. سنن ابن ماجہ 5، اس میں 13 حدیث مروی ہیں. سنن ابی داؤد 6، جبکہ بخاری اور مسلم میں امام مہدی کا نام لیے بغیر کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی، جیسا کہ نعیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے. حضرت امام مہدی علیہ رضوان اپنی سیرت اور اخلاق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور مماثل ہوں گے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی، لمبی ستوان ناک والے ہوں گے، زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم ستم سے بھری ہوگی. 7 سال حکومت کریں گے. شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البرہان پر نقل کیا ہے. پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا، یعنی وہ طبی طور پر وفات پائیں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں ہی سپرد خاک کر دیں گے. نعیم بن حماد نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا، قتادہ کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور برحق ہے؟ سعید ہاں برحق ہے. قتادہ وہ کن میں سے ہوں گے؟ سعید قریش میں سے. قتادہ قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ سعید بنو ہاشم میں سے. قتادہ بنو ہاشم کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ سعید بنو عبد المطلب میں سے. قتادہ عبد المطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟ سعید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. جس سال ذیقعد سے 10 ذی الحج کے درمیان یہ علامات پائی گئیں، اس سال ظہور مہدی ہوگا. خروج صفیانی. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور سے قبل عرب و شام میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا. حسب بیان سید برزنجی یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا. یہ شخص بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا. دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج ہوگا جس کا نام وادی عباس ہوگا. وہ 7 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا. سفیان کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا. اس کی مدت 3.5 سال حکومت کرے گا، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس کی مدت حکومت 19 ماہ 17 ماہ ہوگی. حضرت امام مہدی پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں. اللہ حافظ. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور میری چینل ظہیر الدین بابر مشوانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی